ایک بار پھر آپ کے سامنے ایک نئی پریزنٹیشن لے کے حاضر ہیں، اور اس دفعہ کا ٹاپک جو ہے یو ایس ہسٹری کے حوالے سے ہے، اور یہ ایک عام آدمی کے لیے بھی اتنا ہی کار فرما ہو سکتا ہے جتنا کہ کسی ایک اسٹوڈنٹ کے لیے۔ اور اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ امریکہ کے اندر مقیم صدیوں سے رہنے والے کالے لوگ کس طریقے سے آخر ان کی زندگی کا آغاز ہوا، اور پھر وہ کس طریقے سے انہوں نے امریکہ کے اندر اپنا مقام بنایا کہ آج امریکہ کے اندر جو ہے وہ ایک ایسا صدر بھی موجود ہے جو کہ سیاہ فام ہے۔ کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا ایک غلام نسل جن کو کہ لایا گیا کہیں دوسرے ممالک سے اور یہاں پہ بسایا گیا صرف غلامی کے لیے، آج وہ امریکہ کے اندر برابری کے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ریکنسٹرکشن 1865 سے 1877 اس کو ہم دیکھیں گے، اور پھر امریکہ ڈیورنگ دا 1950s اینڈ 60s جو سول رائٹس موومنٹ ہے، یہ دو چیزیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ کس طریقے سے سیاہ فام لوگوں نے اپنا اسٹیٹس حاصل کیا۔ اس کے علاوہ سول وار کا بھی اس کے اندر جو ہے وہ ذکر ہوگا، کیونکہ وہ بھی ایک بہت بڑا حصہ آئے گا اس حوالے سے۔ میں نے یہ سب پوری کی پوری پریزنٹیشن بنانے کے لیے یونائٹڈ اسٹیٹس ہسٹری کا جو پاکستان کے اندر سی ایس ایس کا پیپر ہوتا ہے، وہاں پہ ایک سوال پوچھا گیا 2018 کے پیپر میں، کریٹیکلی ٹریس دا افریقن امریکن اسٹرگل فار ایکوالٹی اینڈ ہاؤ مینی آف دیم روز ٹو دا ہائیسٹ آفیسز۔ تو یہ دیکھتے ہیں ہم کہ کیا تھا، اور سی ایس ایس کے سلیبس کے اندر اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کیا گیا کہ آپ سول رائٹس موومنٹ پڑھ کے آئیں گے۔ سول رائٹس موومنٹ جو پڑھے گا تو اس کو پتہ ہوگا کہ امریکہ کے اندر افریقنس جو کالے لوگ تھے انہوں نے کس طریقے سے اپنا مقام حاصل کیا۔ چلتے ہیں پریزنٹیشن کی طرف۔ میں ہوں محمد نوفل صفان، بلانگس ٹو سن نوفل اکیڈمی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ جناب، امریکہ میں سیاہ فام غلاموں کی حیثیت سے افریقہ سے بطور لیبل لائے گئے تھے۔ انہوں نے اپنی غلامی کا خاتمہ ایک طویل کٹھن جان لیوا تحریک سے کرایا۔ سب سے پہلے انہوں نے ووٹ کا حق حاصل کیا، پھر ایک دن آیا جب ایک سیاہ فام امریکہ کا صدر بنا۔ امریکہ میں سیاہ فام افراد افریقہ میں غلاموں کی منڈیوں سے خرید کر لائے گئے تھے تاکہ وہ امریکہ میں مقامی ریڈ انڈین باشندوں سے چھینی گئی زمینوں پر مزدوری کر سکیں۔ سول وار کے دوران 11 جنوبی ریاستوں نے امریکہ سے 1861 میں الگ ہو کر کنفیڈریشن بنانے کا اعلان کیا تھا، جس کے نتیجے میں خانہ جنگی ہوئی اور جس کے دوران صدر ابراہم لنکن نے غلامی کے خاتمے کا اعلان کر دیا۔ اسی وجہ سے ان کے سیاسی مخالفین نے اس گناہ پر ابراہم لنکن کو بھی قتل کر دیا، اور اس کے 100 سال بعد مارٹن لوتھر کنگ جونیئر اور میلکم ایکس نے سیاہ فاموں کو برابری کا درجہ دلوانے کی ایک فیصلہ کن تحریک چلائی، جس پر ان دونوں کو بھی بھری جوانی میں قتل کر دیا گیا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ 1 دسمبر 1955 کو روزہ پارکس کا تاریخی واقعہ پیش آیا۔ روزہ ایک سیاہ فام لڑکی ایک بس میں بیٹھی تھی کہ ڈرائیور نے اسے اپنی نشست ایک سیاہ فام کے لیے خالی کرنے کو کہا۔ روزہ نے سیاہ فام کے لیے بلکہ سفید فام کو خالی کرنے کے لیے کہا۔ روزہ نے اس پر انکار کر دیا۔ اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آیا تو میں ڈیٹیل میں تھوڑا بتا دیتا ہوں کہ اس زمانے کے اندر یہ قانون تھا کہ اگر کوئی گورا بس میں چڑھے گا تو، اور اگر کوئی کالا سیاہ شیدی جو ہے وہ اگر بیٹھا ہوا ہوگا تو وہ اٹھ کے اس کو جگہ دے دے گا، اور یہ وہاں کا قانون تھا اس وقت کا۔ لیکن دیکھیں نا، لوگ اپنے حقوق کے لیے جب تک اٹھیں گے نہیں تب تک انہیں کیسے حقوق ملیں گے۔ تو روزہ وہ ایک لڑکی تھی جس نے کہ اس وقت اس سفید فام آدمی کو جو ہے وہ اپنی سیٹ دینے سے انکار کر دیا، جس پہ اس کو گرفتار بھی کر لیا گیا۔ لیکن یہ وہ بگننگ تھی جہاں سے کہ امریکہ کے اندر جو سیاہ فام لوگ تھے ان کو ایک تحریک ملی، ان کو ایک سمت ملی کہ کس طریقے سے وہ بھی برابری کا درجہ حاصل کر سکیں، کیونکہ صرف اور صرف ایک رنگ کی بنیاد پہ ایک شخص کو جو ہے وہ دوسرے شخص پہ فوقیت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تو وہ میسج تھا جو کہ اللہ کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 1400 سال پہلے عرب کی سرزمین پہ دیا تھا۔ دیکھیے، یہ وہ بنیادی حقوق ہیں جو کہ اسلام پہلے ہی جو ہے وہ تسلیم کر چکا ہے، لیکن بہرحال امریکہ کے اندر یہ امریکہ ایک عظیم قوم ہے جس نے کہ اپنے آپ کو ثابت کیا کہ جو ہے وہ دنیا کے اندر جو ہے وہ ایک الگ مقام رکھتی ہے۔ بہرحال کہانی کی طرف آتے ہیں کہ روزہ کے انکار پر اسے گرفتار کر لیا گیا۔ اس گرفتاری کے 4 روز بعد مارٹن لوتھر کنگ نے اپنی تاریخی احتجاج کا آغاز کیا۔ مارٹن لوتھر کنگ بھی ایک سیاہ فام شخص تھا، اور اس نے روزہ کی جو یہ واقعہ ہوا اس کو ایک بنیاد بنا کے ایک تحریک کا آغاز کیا۔ 13 نومبر 1956 کو امریکی سپریم کورٹ نے بسوں کے ساتھ اسکولوں میں بھی
سیاہ فاموں سے امتیازی سلوک اور انہیں الگ بٹھانے کو غیر قانونی بالآخر قرار دے دیا۔ دیکھیں یہ وہ چیزیں جو کہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی ہیں اور امریکہ کے اندر سیاہ فام لوگ اپنے حقوق حاصل کر رہے ہیں۔ 28 اگست 1963 کو مارٹن لوتھر کنگ نے واشنگٹن میں 2.5 لاکھ کے مجموعے میں کے سامنے ایک تاریخی تقریر کی اور انسانی مساوات کا ایک نیا خواب پیش کیا، جس کا نام اس نے رکھا تھا آئی ہیو اے ڈریم۔ آپ اگر جائیں گے تو جنرل نالج کے اندر بھی یہ چیزیں مل جاتی ہیں، اور اسٹوڈنٹ کے طور پہ آپ کو یہ تقریر ضرور سننی چاہیے، آئی ہیو اے ڈریم۔ اور یہ تقریر تھی جو کہ جب صدر اوباما پریزیڈنٹ بنتے ہیں تو اس وقت یہ تقریر چلائی گئی تھی، اور آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں، یہ تقریر آپ کو مل جائے گی۔ کنگ نے بہرحال مارٹن لوتھر کنگ نے اپنی جد و جہد کی بنیاد عدم تشدد پر رکھی تھی، اور 4 اپریل 1968 کو مارٹن لوتھر کنگ کو قتل بھی کر دیا گیا اس جرم کی پاداش میں۔ ایک اور بات بتا دوں کہ کنگ مارٹن لوتھر کنگ کو اگر آپ اسٹڈی کریں گے تو وہ مہاتما گاندھی کا بہت بڑا فین تھا۔ بہرحال انہیں سال 1964 کا امن کا نوبل پرائز بھی دیا گیا۔ کنگ مارٹن لوتھر کو جو ہے وہ امن کا نوبل پرائز 1964 میں دیا گیا، اور ان کے 4 سال بعد اسے قتل بھی کر دیا گیا۔ لیکن دیکھیں ان لوگوں کی قربانیاں رائے گاہ نہیں گئیں۔ یہ جو شخص ہے نا، یہ اوباما آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ انہی لوگوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ یہ جو لوگ جنہوں نے خواب دیکھا تھا آئی ہیو اے ڈریم، تو وہ ڈریم جو ہے کم ٹرو ہوا۔ تو لوگوں کو خواب دیکھنا چاہیے، اور امریکنز وہ لوگ تھے جنہوں نے یہ خواب دیکھے۔ مارٹن لوتھر کنگ کے قتل کے وقت جیسی جیکسن ان کے ساتھ موجود تھیں، جنہوں نے آگے چل کے سیاہ فام لوگوں کی قیادت کو سنبھالا۔ ٹھیک ہے جی۔ 40 سال بعد جب براک اوباما صدر بنے تو جیت کا اعلان ہوا، تو کنگ مارٹن لوتھر کی وہ مشہور تقریر چلائی گئی، عنوان تھا آئی ہیو اے ڈریم، میرا ایک خواب ہے۔ باراک اوباما کو بھی امن کا نوبل پرائز 2009 میں ملا۔ اوباما کی حلف کی تقریب میں سیاہ فام امریکوں کے چہرے آنسوؤں سے نم تھے۔ آج وہ دن تھا جس کا ان کے آباء و اجداد نے کبھی سے خواب دیکھا تھا۔ چلتے ہیں سول رائٹس موومنٹ کی طرف۔ سول رائٹس موومنٹ کو دیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے ریکنسٹرکشن آفٹر امریکن سول وار 1865 کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا تھا۔ دیکھیے بات یہ کہ سول وار لگی 1861 سے 1865 تک، جس کا بیسک موقف یہ تھا کہ جو آپ کو ایرو سے میں دکھا رہا ہوں، جامنی کلر کی جو جس کو ہم پرپل کلر کہہ سکتے ہیں، اس کے اندر جو آپ کو ریاستیں 11 ریاستیں نظر آ رہی ہیں، انہوں نے کانفیڈریٹ اسٹیٹ بنا لیا تھا، ایک الگ ریاست بنا لی تھی امریکہ کے اندر 1861 میں، جس کے نتیجے میں جو سرکار تھی امریکہ کی، اس نے جو ہے وہ ان کے خلاف ایک جنگ کا آغاز کیا۔ اس کے حوالے سے اگر آپ ڈیٹیل میں ویڈیو دیکھنا چاہیں تو سول وار کے اوپر میری ایک الگ سے ویڈیو پلے لسٹ میں مل جائے گی، میں ڈسکرپشن میں بھی لنک ڈال دوں گا، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ وہ بگننگ تھی جہاں سے کہ سیاہ فام لوگوں کو جو ہے وہ اپنے حقوق کا احساس ہوا، اور سیاہ فام لوگ اٹھ کے کھڑے ہوئے، کیونکہ یہ جو نیچے والا حصہ تھا یہاں پہ ایگریکلچر ہوتا تھا، اور اوپر والا حصہ جو ہے یہ انڈسٹریل اسٹیٹس تھیں۔ تو یہ ایگریکلچر اسٹیٹس جو تھیں، ان کے اندر ظاہر سی بات ہے ان کو سیاہ فام لوگوں کی ضرورت تھی، ایز اے غلام ان کو چاہیے تھے، اور انہوں نے اس کو اپوز کیا کہ جو ہے وہ جیسے جیسے امریکہ کے اندر آگہی آ رہی تھی اور غلامی کے خلاف آوازیں اٹھ رہی تھیں، تو اس کو اپوز کر کے انہوں نے کہا بھائی ہم تو اپنی ریاست الگ بنائیں گے جہاں پہ غلاموں کو غلام رکھا جائے گا۔ تو یہ وہ چیز تھی جو کہ امریکہ نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اور امریکہ کے اندر وار لگی، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ امریکی گورنمنٹ نے ان کو ہرا دیا، کانفیڈریٹس کو، یعنی کہ آپ یونین اسٹیٹس کہہ سکتے ہیں، بلو میں جو ہے یونین اسٹیٹس، یہ امریکن گورنمنٹ، اور ورسز جو ہے وہ یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہیں کانفیڈریٹ اسٹیٹس۔ تو یہ بہرحال اس میں جو ہے وہ 1861 سے 1865 میں وار لگتی ہے، اور اس کے بعد کا جو دور ہے وہ 1865 کے بعد کا یہ ریکنسٹرکشن کا دور کہلاتا ہے۔ اور ریکنسٹرکشن کے دور کے اندر دراصل 3 آئینی ترمیمیں ہوئیں جس کے ذریعے سے سیاہ فام لوگوں کو بنیادی حقوق دیے گئے، اور وہ کیا حقوق تھے ان کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سول وار جو ہے وہ سلیوری کے ایشو پہ لڑی گئی تھی۔ دا لکھا بھی واز فاٹ اوور دا مورل ایشوز آف سلیوری، ان فیکٹ اٹ واز دا اکنامکس آف سلیوری۔ بہرحال اس کے اندر جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ 13th 14th اینڈ 15th امینڈمنٹ ہوتی ہے، اور یہ ساری کی ساری 1865 سے 1870 کے اندر جو ہے وہ ایکسیپٹ ہوتی ہیں۔ اور یاد رکھیے گا کہ امریکہ کا جو آئین ہے وہ بہت ہی دشوار آئین ہے کہ اس کو آپ امینڈ نہیں کر سکتے۔ یوں جو ہے وہ امریکہ جب سے بنا تھا اس کے بعد سے، یعنی کہ جب سے امریکہ آزاد بنا، جب سے امریکہ نے آزادی حاصل کری انگریزوں سے، اس کے بعد سے امریکہ کا آئین کا قیام ہوا، اس وقت سے لے کے 1865 تک صرف امریکہ کے آئین میں 12 ترامیم ہوئیں، اور 13ویں ترمیم جو ہے 60 سال کے بعد ہوئی۔ اور یہ 13ویں ترمیم جو تھی، دیکھتے ہیں کہ کیا تھی 13ویں 14ویں اور 15ویں ترمیم، یہ زیادہ تر جو ہے سلیوری بلیک پیپل کے حوالے سے تھی،
اور یہاں سے امریکہ کے اندر اس بات کی آگہی شروع ہوئی کہ ہر انسان برابر ہے، اس کو آپ صرف اس کی رنگ کی بنیاد پہ ڈسٹنگوش کر کے اور اس کے حقوق کو نہیں چھین سکتے۔ ابراہم لنکن جو ہے وہ اس حوالے سے سرخیل تھے، یہ لیڈر تھے سیاہ فام لوگوں کے حقوق کے حوالے سے، انہوں نے سب سے زیادہ بڑھ کے آواز اٹھائی، اور آج امریکہ کی تاریخ کا سب سے عظیم صدر جو ہے وہ ابراہم لنکن کو ہی مانا جاتا ہے، اور ابراہم لنکن کو اس جرم کی پاداش میں قتل بھی کر دیا گیا۔ اور یہ وہ صدر تھے چند صدور میں سے جن کو کہ ان آفس یعنی کہ بحیثیت صدر جو ہے وہ ان کا اسیسینیشن ہوا۔ آگے چلتے ہیں 13 امینڈمنٹ میں ٹائم کو ضائع کیے بغیر اس کو آپ اسٹل کر کے پڑھ لیجئے گا۔ یہ بیسیکلی اس بات کا اعلان تھا کہ جو ہے وہ آج سے امریکہ کے اندر سلیوری ختم ہوئی، یعنی کہ اب کوئی شخص امریکہ کے اندر 31 جنوری 1865 کے بعد سے کسی شخص کو بھی جو ہے وہ یہ حق نہیں کہ وہ کوئی کسی شخص کو غلام بنا سکے۔ یہ بہت بڑی بات تھی 1865 کے اندر، یہ عظیم قوم جس کو آج ہم امریکہ کے نام سے جانتے ہیں، اس نے وہ کام کر دکھائے جو کہ جو ہے وہ اس کو اس کی عظمت کی طرف لے کے جا رہے تھے۔ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ جو اس کی امینڈمنٹ ہوتی ہے وہ پروپوز ہوئی 1866 میں، اور 1868 کے اندر جو ہے یہ اپنی پایہ تکمیل کو پہنچتی ہے، اور اس کے اندر امریکنس بلیک پیپل کو جو ہے وہ ایکول پروٹیکشن رائٹس آ جاتے ہیں کہ اب ان کو بھی اتنے ہی حق ہیں پروٹیکشن کے، اتنی سیکیورٹی ان کو بھی ملے گی جتنے کی کسی عام امریکن سفید فام کو ملتی ہے۔ اس کے بعد 15ویں ترمیم جو ہے وہ 1869 میں پروپوز ہوئی، اور 1870 کے اندر جو ہے وہ فائنلائز ہو گئی، اور اس کے اندر بالآخر امریکہ کے سیاہ فام لوگوں کو بھی ووٹ دینے کا حق مل گیا۔ تو یہ وہ 3 ترامیم تھیں جن کو ہم ریکنسٹرکشن فیز کے اندر کہتے ہیں۔ اگر الگ سے بھی یہ ٹاپک آ جائے تو اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس کو دیکھ کر یہاں سے جو ہے وہ الگ سے نوٹس بنا سکتے ہیں۔ تو یہ 13ویں 14ویں اور 15ویں ترمیم جو ہے وہ ریکنسٹرکشن فیز ہے آفٹر دا سول وار، اور یہ دراصل امریکہ کے سیاہ فام لوگوں کو اس کے حقوق ملے اس کے ذریعے سے۔ ٹھیک ہے جی، اور اچھا اب اس کے بعد کیا ہوا کہ ظاہر سی بات ہے امریکہ کے اندر میجورٹی تو سفید فام لوگوں کی ہے، اور ان کا پہلے سے جو ہے وہ انفلوئنس تھا، تو انہوں نے پھر اس کے نتیجے میں اس کو انکاؤنٹر کرنے کے لیے ان لاس سے نمٹنے کے لیے اور متبادل راستے تلاش کیے، جس کے ذریعے سے بالآخر وہ کسی نہ کسی طریقے سے سیاہ فام لوگوں کو ڈسکرمنیٹ کرتے رہے۔ سیاہ فام لوگوں کو کچھ حقوق حاصل تو ہو گئے، لیکن اس کے ذریعے سے ان کو ایمنسیپیشن نہیں مل سکی اب تک۔ تو وہ کیا وجوہات تھیں وہ میں یہاں پہ تھوڑا سے سلائڈ کے اندر بتا رہا ہوں کہ اسٹل مینی وائٹس اسپیشلی دوز ان دا ساؤتھ ور، اور ساؤتھ جو ہے وہ یہ نیچے کا حصہ جو ہے یہی اصل میں پرابلم تھا، یہاں پہ جو ہے وہ سب سے زیادہ ریزسٹنس تھی، سیاہ فام لوگوں کے حقوق نہیں مانتے تھے لوگ، کیونکہ یہاں پہ ایگریکلچرل لینڈ تھیں ساری کی ساری، اور یہاں پہ ان لوگوں کا موقف یہ تھا کہ اگر یہ غلام اگر آزاد ہو گئے تو پھر ہمارے کام کون کرے گا۔ بہرحال in south were unhappy that the people they would once enslave were now on more or less equal playing fields، یعنی کہ وہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھے، کل تک جو لوگ ہمارے غلام تھے آج وہ ہمارے برابر بیٹھیں گے۔ آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ اس زمانے کے اندر ان غلاموں سے کس طریقے کا سلوک ہوتا تھا، یعنی کہ ان کی کشتیاں لڑائی جاتی تھیں کہ ان میں سے ایک بندے کو مرنا ہوتا تھا اور ایک بندہ جیتتا تھا۔ مالک جیسے ہمارے یہاں سندھ کے اندر کچھ روایت ہے کہ مرغے لڑاتے ہیں، اس میں سے ایک مرغہ مر جاتا ہے ایک جیت جاتا ہے، تو اس طریقے سے انسانوں کو لڑایا جاتا تھا، اور اگر اس میں سے کوئی انسان لڑنے سے انکار کرتے تو اس کو جو اسی وقت گولی مار کے جو ہلاک کر دیا جاتا تھا، یعنی کہ اس نے اپنی جان دینی ہوتی تھی، یا تو لڑکے دے یا پھر جو گولی کھائے۔ تو بہرحال اس طرح کی جو ہے وہ روایتیں، تو میں نے ایک مثال دی۔ بہرحال یہ وہ لوگ تھے جہاں پہ کہ اب جو ہے وہ وقت بدل رہا تھا، اور اب کالے جو ہیں وہ برابر کے حقوق حاصل کر بیٹھے تھے امریکہ کے اندر، جو ان کو ہضم نہیں ہو رہا تھا سفید فام لوگوں کو، کچھ لوگوں کو۔ سارے امریکنز ایسے نہیں سوچتے تھے، لیکن کچھ امریکنز ایسا اب بھی سوچتے تھے۔ ٹو مارجنلائز دا بلیکس، کیپ دیم سیپریٹ فرام دا وائٹس اینڈ اریز دا پروگرس دے وڈ made during the reconstruction. Jim Crow laws were established in South. Beginning in the late 19th century, black couldn't use the same public facilities as whites. اب وہ ان کو انکاؤنٹر کرنے کے لیے جو امریکہ کے آئین نے کالوں کو جو ہے وہ رائٹس دے دیے تھے، جم کروز لاز آ گئے، ساؤتھ کے اسٹیٹس نے ان کو اڈاپٹ کر لیا، کیونکہ یاد رکھیے کہ امریکہ کے آئین کے اندر اسٹیٹس کو بڑے اختیارات ہیں اور وہ اپنے قانون خود بنا سکتے ہیں۔ بہرحال یوں جو ہے وہ امریکہ کی ساؤتھ کی اسٹیٹس جو ہیں وہ جو میں نے پرپل کلر میں آپ کو دکھائی ہیں، ان کو آپ دیکھ لیجئے گا، انہوں نے جو ہے وہ اپنے نئے قانون بنایا، اور اس کے مطابق انہوں نے ایک ایسا معاشرہ ترتیب دے دیا کہ ٹھیک ہے اب ہم
کالوں کو جو ہے وہ ووٹ دینے کا حق ہے، سب کچھ ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ ان کو سیگریگیٹ کر دیا، ان کو سیپریٹ کر دیا، ان کی رہائشوں کے علاقے الگ تھے، ان کے اسکول الگ تھے، ان کے چرچز الگ تھے. تو یہ ایک دو معاشرے امریکہ کے اندر ایک ساتھ جو ہے اس زمانے میں پنپنا شروع ہو گئے. لیو ان مینی آف دیم. اب دیکھیں آپ کو کہہ رہا ہے کہ بلیک لیو ان مینی آف دیم سیم ٹاؤنس اور گو ٹو دا سیم اسکولس. کوڈنٹ گو ٹو، یہ یہاں پہ آپ پڑھ لیجیے پورا کا پورا، اس میں اسی طریقے سے لکھا کوڈنٹ کیا گیا. یعنی کہ آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ اب امریکہ کے اندر یہ وقت آ گیا تھا کہ حالانکہ ان کو رائٹس مل گئے تھے، لیکن وہ ایک جگہ رہ نہیں سکتے تھے، ایک اسکولوں میں پڑھ نہیں سکتے تھے، ایک گرجے میں عبادت نہیں کر سکتے تھے. یہ انٹر ریشل میرج واز اللیگل، اور آپ جو ہے وہ سیاہ فام گورے سے شادی نہیں کر سکتا، گورا سیاہ فام سے شادی نہیں کر سکتا. اینڈ موسٹ بلیکس کوڈنٹ ووٹ بیکاز، اب دیکھیں بلیکس کو ووٹ کا رائٹ تو مل گیا لیکن وہ ووٹ نہیں کر سکتے تھے. اس کی وجہ کیا تھی کہ ان کو ایک خاص تعلیم کی ضرورت تھی. اگر وہ اتنی تعلیم اس کے پاس نہیں ہے تو ووٹ پھر بھی نہیں کر سکتا تھا. تو بالآخر جو ہے وہ کالا جو ہے وہ اب بھی ووٹ کے حق سے کسی نہ کسی طرح سے محروم تھا، کیونکہ اس کے پاس تعلیم نہیں تھی. اس کو ووٹ کا حق تو مل گیا لیکن اس کے اب وہ پڑھے کہاں سے، اب تو وہ بڑا ہو گیا ہے، وہ کیسے پڑھے. تو اس طریقے سے ان کو جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ڈپرائیو رکھا گیا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا. لیکن ظاہر سی بات ہے وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا. آگے چلتے ہیں. سول رائٹس موومنٹ وہ جگہ تھی جہاں سے کہ پھر کالوں کا جو ہے وہ ایک اور نیا دور شروع ہوتا ہے. سول رائٹس موومنٹ واز اے اسٹرگل فار سوشل جسٹس دیٹ ٹک پلیس مینلی ڈورنگ 1950s اینڈ 1960s فار بلیکس ٹو گین ایکول رائٹس انڈر دا لاز ان یونائٹیڈ اسٹیٹس. اب یہ ایک پوری ایک جو ہے وہ سیریز ہے جس کے اندر بہت سارے لوگوں کا بلیدان ہے، بہت سارے لوگوں کی قربانیاں ہیں، سیکریفیکیشنز ہیں، اور اس کے اندر بہت سارے نام آتے ہیں. میں ایک ایک کر کے کوشش کرتا ہوں کچھ آپ کو انٹروڈکشن دوں. میلکم لٹل کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں. مسلم منسٹر تھے، ہیومن رائٹس کے حوالے سے ایکٹیوسٹ تھے، اور انہوں نے سول رائٹس کے اندر بہت زیادہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیا. اس کے ساتھ ساتھ روزا پارک جو ہے وہ ایک بہت بڑا آئیکونک فگر ہیں، جنہوں نے جو ہے وہ آپ کو بتاؤں کہ آپ کو بتایا جیسا کہ نہ کالے جو ہیں وہ ایک اسکول میں پڑھ سکتے تھے، نہ کالے جو ہیں وہ گوروں کے ساتھ کسی چرچ میں عبادت کر سکتے. اسی طرح بس کے اندر اگر ایک کالا بیٹھا ہوا ہے اور ایک گورا آ جائے تو اس زمانے میں لا تھا کہ کالے کو جو ہے وہ اٹھ کے گورے کو جگہ دینی ہوتی تھی. تو جب روزا پارک ایک دن جو ہے ایک لڑکی تھی جس نے کہ جو ہے وہ 1955 کے اندر جو ہے وہ ایک گورے کو اپنی بس میں جگہ دینے سے، یعنی جس جگہ وہ بیٹھی تھی اس نے انکار کر دیا، اور یہ وہ ایک آئیکونک واقعہ ہو گیا جس نے کہ ایک نئی سول رائٹس موومنٹ کا آغاز کیا، اور اس کو کئی لوگ لے کے آگے بڑھے. تو روزا پارک جو ہے اس کی آئیکونک فگر بنی، اور انہوں نے آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا جب انہوں نے گورے کو جو ہے وہ سیٹ دینے سے انکار کیا. اور جو ہے وہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہی اوریجنل تصویر ہے جس کے اندر کے تھانے کے اندر جو ہے وہ ان کو قید کیا گیا، اور یہاں سے جو ہے وہ بلیک سٹیزنس نے جو ہے بائیکاٹ شروع کیا. اور اس بائیکاٹ کے بعد جو ہے وہ امریکی عدالت نے اس کو حقیقت میں تسلیم کرتے ہوئے اس بات کا اعلان کیا کہ سپریم کورٹ آف امریکہ نے کہ جو ہے وہ یہ اللیگل ہے، کوئی گورا اور کوئی جو ہے وہ کالے کے اندر فوقیت نہیں ہے. اور یوں جو ہے یہ ایک اور آئیکونک اچیومنٹ ہوتی ہے یہ. اور اس پوری جو موومنٹ کو تھا روزا پارک کی، وہ مارٹن لوتھر کنگ جو ہے اس کو آگے لے کے چلے. یہ امریکن کرسچن جو ہے وہ سیاہ فام تھے، انہوں نے بہت زبردست اسپوک پرسن تھے. انہوں نے اپنی تقاریر سے جو ہے پورے ملک کے اندر جو ہے ایک آگہی کی لہر دوڑائی. 1964 کے اندر ان کو جو ہے وہ نوبل پرائز بھی ملا، اور اس کے ساتھ ساتھ کئی ایوارڈ اور بھی ملے. لیکن صرف 39 سال کی عمر میں ان کو اسیسینیٹ کر دیا گیا، صرف اس پاداش پہ کہ وہ سیاہ فام لوگوں کے لیے حقوق کی آواز بلند کر رہے تھے. یہ سلسلہ یہیں تک نہیں رکا، وقت نے اور پلٹا کھایا، اور جو ہے وہ جو ورلڈ وار 2 کے بعد سے جو ہے فرینکلن ڈی روز ویلٹ نے جو ہے وہ ایگزیکیوٹیو آرڈر 8802 جون 25 1941 میں اعلان کیا کہ اب جو ہے وہ امریکنز اور جو ہے وہ کالے اور گوروں کو جو ہے وہ امریکن فوج کے اندر ایک جیسی جو ہے وہ پوزیشن حاصل ہوگی. اور اس کو فردر جو ہیری ایس ٹرومین نے جو ہے وہ انڈورس کیا، اور اپنے ایگزیکیوٹیو آرڈر 9981 کے اندر جو ہے وہ
ملٹری کے اندر جتنے بھی ڈیزگنیشنز تھے ان کو ایک کالا اور گورا دونوں جو ہے وہ اچیو کر سکتے تھے. اور یوں جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امریکہ کے اندر کس طریقے سے جو ہے وہ ایک آگہی آئی اور کس طریقے سے امریکہ کے اندر کالے لوگوں نے آہستہ آہستہ اپنے مقامات حاصل کیے. اور پھر ایک دن یہ آیا کہ امریکہ کے اندر امریکہ کا صدر بھی جو ہے وہ ایک کالا سیاہ فام شخص بن گیا جس کا نام باراک حسین اوباما لوگ جانتے ہیں. اب افریقہ اس سوال کا حصہ تھا کہ افریقہ کے اندر امریکہ کے اندر کون سے ایسے افریقن ہیں سیاہ فام لوگ ہیں جنہوں نے بہت زبردست شہرت پائی اور ہائیسٹ آفیسز کو اچیو کیا. تو میں یہاں پہ کچھ نام دے دیتا ہوں. یہ فلس ویٹلی جو ہے وہ آپ کے سامنے فرسٹ امریکن فیمیل تھیں, پوئٹ تھیں. 1753 سے 1784 ان کا ایرا تھا. یہ ایک بہت بڑا نام ہے, آئیکونک فگر ہے, اور انہوں نے جو ہے وہ امریکہ کے اندر ایک بہت بڑا نام پیدا کیا. یہ سیاہ فام خاتون تھیں. اس کے بعد ولیم ایچ کرینی جو ہے یہ سول وار ہیرو تھے اور ان کو بھی جو ہے وہ ایوارڈ کیا گیا میڈل آف آنر. اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیوک ایلنگٹن, اس کو کون نہیں جانتا, جاز میوزک کا کمپوزر ہیں. یہاں پہ ان کی تصویر بھی آپ کو نظر آ رہی ہے. 1969 کے اندر میڈل آف فریڈم ان کو ملا. اور اسی طریقے سے جو ہے وہ روزا پارک کا جتنا ذکر ہو گیا میں سمجھتا ہوں کسی کو ضرورت نہیں ہے اس کی تعارف کی. مدر آف دا ماڈرن ڈے سول رائٹس موومنٹ ان کو کہا جاتا ہے. اور میں ٹائم بچاتے ہوئے اس کے بارے میں زیادہ بات نہیں کر رہا ہوں. مارٹن لوتھر کنگ ہو گئی بات, نوبل پرائز ان کو ملا. محمد علی باکسر, 3 ٹائمز ہیوی ویٹ باکسنگ چیمپئن. کیا بات ہے جناب, آپ دیکھیے کیا لوگوں نے جو ہے وہ کس طریقے سے سیاہ فام لوگوں نے امریکہ کے اندر اپنا نام کمایا. ٹھیک ہے جی. اور جی جناب اس شخص کو کون نہیں جانتا, اس شخص کو کون نہیں جانتا, مائیکل جیکسن جو کہ امریکہ کے اندر کنگ آف پاپ کے نام سے جانے جاتے ہیں. یہ بھی ایک سیاہ فام امریکن تھے. اور آپ دیکھیے کہ اس شخص نے جو ہے وہ دنیا کے اندر جو ہے وہ ثابت کیا کہ رنگ جو ہے وہ کسی جو ہے وہ ایبلٹی یا کسی ڈسٹنگوش کے لیے جو ہے وہ کوئی معیار نہیں ہے, اور لوگوں نے اس سے محبت کی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. صدر باراک حسین اوباما 44 پریزیڈنٹ بنے. 2009 سے 2017 تک 2 دفعہ لگاتار 2 دفعہ الیکٹ ہوئے اور انہوں نے امریکہ کو سرو کیا ایز اے پریزیڈنٹ, 44 پریزیڈنٹ کے طور پہ. اور اس سے زیادہ بڑا درجہ امریکہ کے اندر کوئی سیاہ فام حاصل نہیں کر سکتا جو انہوں نے حاصل کیا. سو یہ سارا کا سارا کچھ تھا پریزنٹیشن کے حوالے سے. آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئے گی. اگر پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب کر دی. تھینک یو.